جو بائیڈن ایک نئی پالیسی کو لے کر پوری دنیا میں متنازع بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے آتے ہی کچھ ایسے اعلانات کیے ہیں کہ جن کو لے کر اب یہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ امن کے حق میں ہوگا۔ جہاں پوری دنیا نے بیٹھ کر طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، وہاں ہی امریکہ نے اب امن کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ ویسے تو دنیا کا میڈیا ٹرمپ کو احمق کہتا رہا تھا، لیکن اس احمق انسان نے امریکہ کے لیے اتنا کچھ کر دیا تھا کہ جتنا کہ صدر بش یا اوباما نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ جو فائنل مذاکرات کیے تھے، ان کے مطابق تو امریکہ اور نیٹو افواج کو 1 مئی کو افغانستان سے نکل جانا تھا، لیکن امریکہ نے افغانستان میں مزید رہنے کا اعلان کر کے ایک نئی جنگ چھیڑنے کا شبہ ظاہر کر دیا ہے۔ امریکہ کے ہاتھ پاؤں اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ طالبان سے لڑیں، لیکن وہ نیٹو افواج کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال میں لانا چاہتا ہے۔ طالبان نے امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو پھر دنیا تمہیں ذلیل ہوتا ہوا دیکھے گی، اور ہم تم لوگوں کو ایسے چن چن کر ماریں گے جیسے کہ تم لوگوں نے اسلامی لیڈران کو چن چن کر مارا تھا۔ طالبان نے جیسے کہ گزشتہ ہفتے بھی امریکہ کا ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا تھا، اور اس میں 3 اہم امریکی فوجی جاں بحق ہوئے تھے۔ اب طالبان نے امریکہ کے 2 اہم ترین کھلاڑی بھی اڑا دیے ہیں۔ اگر طالبان اور امریکہ دوبارہ سے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو اس بار پاکستان پہلے سے زیادہ متاثر ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جب امریکہ اور طالبان کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان نے اپنے تقریباً 30 سے 40 لاکھ افغان بھائیوں کو رہائش، کھانا پینا اور کاروبار جیسی سہولیات فراہم کی تھیں، لیکن اس وقت پاکستان امریکہ کے لیے کچھ خاص خطرہ نہیں تھا۔ لیکن آج کا پاکستان امریکہ کے لیے شمالی کوریا اور ایران سے بھی زیادہ خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کو یہ لوگ ہر طرح سے قابو کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے ہیں، جیسا کہ پاکستان کو انہوں نے FATF کی بلیک لسٹ میں ڈلوانے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے بہت ہی عمدہ اور اچھی کارکردگی دکھا کر اپنے آپ کو گرے لسٹ میں رکھا، اور بہت جلد ہم انشاءاللہ اس FATF کے چنگل سے نکل جائیں گے۔ جو بائیڈن کو جہاں ہمارا میڈیا بہت ہی سافٹ امیج میں دکھا رہا ہے، اس انسان نے مسلمانوں کی تباہی مچا دینی ہے۔ یہ امریکی اندر سے اور ہوتے ہیں اور باہر سے اور ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بائیڈن بظاہر ہمیں ایسا دکھائی دے گا کہ یہ بہت ہی مسلمانوں کے حق میں ہے، جبکہ اس شخص نے ہر طرح کی تباہی پھیرنی ہے، جس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ عراق میں یہ لوگ اب لے کر آ رہے ہیں صدام حسین کی بیٹی کو، اور ان لوگوں نے اس کا مائنڈ سیٹ ایسا کیا ہے کہ وہ انہی کے کہنے پر سب کچھ کرے گی۔ دوسری طرف یہ لوگ ایران کے ساتھ آج کل اپنی ڈیلنگز طے کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان لوگوں نے ایران اور عراق کو لڑوانا ہے۔ صدام حسین کی بیٹی کو انہوں نے ایران کے خلاف بیانات دلوا کر عراقی عوام کو پھر سے ایک دفعہ مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ایران کے خلاف یہ تاثر دیا جائے کہ ایران عراق میں تباہی مچا رہا ہے۔ اسی طرح طالبان اور پاکستان کو امریکہ کی لڑوانے کی تیاری پوری تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینے جب امریکہ کے وزیر خارجہ پاکستان میں آئے تھے تو ان کی ملاقات عمران خان اور قمر جاوید باجوہ سے ہوئی تھی۔ تو اس میں امریکہ نے پاکستان سے یہ کہا تھا کہ پاکستان طالبان کے خلاف ہماری سپورٹ کرے، جس کے جواب میں پاکستان نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کسی کی جنگ میں اپنا قدم نہیں رکھے گا۔ ادھر ملا برادر کے عمران خان سے تعلقات بھی بہت ہی درینہ ہیں، تو ایسے میں عمران خان امریکہ کی کسی صورت بھی حمایت نہیں تھا کر سکتا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے امریکہ کو انکار کرنے سے پاکستان کو کس لیول پر اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو جو وہ سمٹ کروانے جا رہا ہے ماحولیات کی، اس میں انوائٹ ہی نہیں کیا، جبکہ پوری دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ پاکستان نے بہت ہی کم عرصے میں اتنے زیادہ درخت لگا کر پوری دنیا کو ایک واضح پیغام دیا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی کو درختوں کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں عمران خان کو نہ بلانا بھی امریکہ کی اس بات کا غصہ نکالنے کی کوشش ہے جو کہ پاکستان نے طالبان کے ساتھ لڑنے سے انکار کیا تھا۔ اب امریکہ اور پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے خلاف آپ لوگوں کو دکھائی دیں گے، کیونکہ اب پاکستان کی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ پاکستان اب واشنگٹن کے بجائے ماسکو کی طرف اپنا جھکاؤ رکھنا شروع ہو گیا ہے، جس وجہ سے مودی سرکار بھی پریشان ہے، کیونکہ پاکستان نے بھارت کا بہت ہی قریبی پلیئر توڑ کر اپنے کیمپ میں لے آیا ہے۔ حال ہی میں بھارتی سرکار کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت کے دورے کے بعد ہی سرگئی لاروف نے پاکستان کا وزٹ کر کے پاکستان کے ساتھ تاریخی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔
پاکستان میں روس بہت ہی ہائی لیول کی سرمایہ کاری بھی کرنے جا رہا ہے، تو ایسے میں روس کے لیے بھی یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ افغانستان میں امن لے کر آئے۔ اگر افغانستان میں امن نہیں آتا تو وہ چاہے روس ہو یا پھر چین ہو، ان کا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک پاکستان میں امن ہوگا تب تک ہی ان دونوں پاوروں کو فائدہ ہوگا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ افغان طالبان کو ایسے ہی پاکستان کے ساتھ لڑوائے جیسے کہ سعودی عرب کو یمن حوثیوں کے ساتھ لڑوایا تھا، اور اس جنگ میں امریکہ نے اپنا صرف اسلحہ بیچا تھا۔ اب ایسی ہی صورتحال یہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے اب مسلمان خطرہ نہیں رہے، کیونکہ مسلمانوں میں کوئی ایسی قیادت ہی نہیں ہے جو کہ امریکہ کو ٹکر دے سکے سوائے ترکی کے۔ اب امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ چین ہے، کیونکہ پورے یورپ کو امریکہ نے ایک کر کے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، اور یورپ کو فوجی اتحاد میں دھکیل کر اپنی سپر پاور کے سٹیٹس کو دنیا پر نافذ کیا ہوا ہے۔ لیکن اب چین نے اپنے آپ کو اتنا گرو کر لیا ہے کہ اس نے پچھلے کچھ سالوں میں ہی اپنی معاشرے کو دنیا کی چند بڑی معاشرتوں میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ تو ایسے میں امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ مستقبل قریب میں چین ہمیں ہماری حکمرانی سے نیچے اتار سکتا ہے، اور ایسے میں امریکی نائب صدر نے کل یہ بیان جاری کیا ہے کہ بہت جلد جنگ پانیوں پر ہوگی۔ یہاں سے آپ لوگ ان کے بیان کو اپنے گوادر بندرگاہ سے بھی ملا سکتے ہیں۔ پچھلے مہینے پاکستان میں تقریباً 45 ملکوں کی بحری مشقیں بھی ہوئی تھیں، تو ایسے میں امریکہ کا پانیوں کی جنگ کا بیان دینا ایسا ہی ہے کہ بس ساؤتھ چائنا سی میں اور گوادر میں کوئی میدان لگ سکتا ہے، جس وجہ سے پاکستان اور چین دونوں ہی بہت ہی زیادہ محتاط دکھائی دے رہے ہیں۔ افغان طالبان کا امریکہ کو شکست دینا اب مزید آسان ہو گیا ہے، کیونکہ طالبان کے ساتھ اب وہ دنیا کی طاقت بھی آ گئی ہے جو کہ کسی دور میں ان کی سب سے بڑی دشمن سمجھی جاتی تھی، یعنی کہ سوویت روس۔ اب روس کی فوجی اور انٹیلیجنس سپورٹ بھی افغان طالبان کو اتنا طاقتور کر دے گی کہ طالبان کو شکست دینا امریکہ کے لیے مزید مشکل ہو جانا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں ایسا سیٹ اپ آئے جو کہ اشرف غنی کی طرح امریکہ کے حکم پر ہی چلتا رہے۔ امریکہ اشرف غنی کو اپنے لیے ایک غلام سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ طالبان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اشرف غنی جب تک افغانستان پر قابض ہے تب تک افغانستان میں امن ممکن ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی اس وقت افغانستان میں طالبان کے پاس تقریباً 70 سے 80% علاقے کنٹرول میں آ چکے ہیں، تو اگر طالبان اسلحے کی بنیاد پر افغانستان میں قبضہ کرنا چاہیں تو افغان طالبان ٹھیک 15 سے 20 دنوں کے اندر اندر کابل پر اپنا پرچم لہرا سکتے ہیں، اور امریکہ چاہتا بھی یہی ہے کہ جبکہ پاکستان اس کی مخالفت کرے گا، تاکہ افغانستان میں قبضہ کر کے نہیں بلکہ آئینی طریقے سے طالبان کو اقتدار میں لایا جائے۔ امریکہ اور پاکستان دونوں ہی بیک ڈور پر ایک دوسرے سے جنگ میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا ہمیں یہی دکھا رہا ہے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں، جو کہ ہمارے میڈیا کی غلط فہمی ہے۔ افغان طالبان کی اور امریکہ کی اس جنگ کو اگر پاکستان نے نہیں روکا تو پھر نہ تو امریکہ نے افغانستان سے نکلنا ہے اور نہ ہی پاکستان صحیح طرح سے ترقی کر سکے گا۔ اس لیے پاکستان، روس، چین، ایران اور ترکی کو مل کر بہت ہی مؤثر طریقے سے امریکہ کے خلاف جا کر افغانستان سے امریکہ کا صفایا کرنا ہوگا۔ افغانستان میں امن کا تعلق براہ راست پاکستان کے ساتھ ہے۔ اگر طالبان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ بات تو بہت ہی واضح ہے کہ انہوں نے اسلامی شریعت نافذ کرنی ہے، تو اس کے شعلے پھر پاکستان میں بھی ضرور بھڑکیں گے، جس وجہ سے پھر پاکستان میں بھی شریعت کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پاکستان میں پہلے اس صدارتی نظام کی باتیں گردش بہت زیادہ تیزی سے کر رہی ہیں، تو ایسے میں افغان طالبان کا شریعت نافذ کرنے کے بعد پاکستان میں بھی نظام کی تبدیلی کا امکان ظاہر ہو سکتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آپ کا آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔